اب ہارون صاحب نیزوں پر سر ہیں، دمشق کے بازار ہیں، بیبیاں گزر رہی ہیں، سروں پر دوپٹے نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں ان خطبات کی طرف جو کہ بی بی زینب نے دیے، اور خاص طور پہ یزید کے دربار میں۔ اب مجھے اجازت ہے تو میں پڑھ دوں؟ جی جی ضرور ضرور۔ یہ یاد دہانیاں کرانا بڑا ضروری ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم اور ان کی پاکیزہ عطرت و آل اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر برا ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں سے داغدار کر کے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے؟ دیکھیے فصاحت کیا ہے جی۔ اس حال میں بھی آخر کس کی اولاد تھی؟ کس کی اولاد تھی؟ اور کیا آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر دربدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرخرو سرفراز اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے؟ العزت للہ جمیعہ، یہ انہیں ادراک تھا کہ ہماری توہین نہیں ہو سکتی، امت میں تکریم ہماری رہے گی، اور خدا کی بارگاہ میں تو ظالم، تو کیا ظالم بن کر تو سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے اور ناک منہ چڑھاتا ہوا مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اتراتا ہے۔ ہمارے حقوق کو غصب کر کے اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ذرا دم لے۔ اسے سوچنے غور کرنے کی یعنی تلقین تو کی، یہی اہل حق کا شیوہ ہے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے ان کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے، جی بھر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں۔ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی یہ ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو بڑھاتا ہے، انہیں ان کے راستے پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی یہ کہتی ہے کہ آدمی کو اس کے راستے میں آزاد کر دیا جاتا ہے، پھر وہ جو جی چاہے کرتا رہے۔ اے طلقاء کے بیٹے، رحم کر کر چھوڑ دیے گئے لوگ جن کو فتح مکہ کے دن معاف کر دیا گیا، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کے چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کیا ہے، جبکہ رسول زادیوں کے سر برہنہ کر دیا ہے؟ تو نے عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے، شقی القلب لوگوں نے، رسول زادیوں کو بے پردہ کر کے شہر شہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا و اہل بیت کی پاک دامن مستورات کے سر ننگے ہوئے۔ لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب کی نظریں ان کی طرف اٹھتی ہیں۔ ہر شریف اور کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں، اور رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں، اس دربار میں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ ہارون صاحب، میں بریک کی طرف چلتی ہوں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے بی بی زینب کے خطبے سے ہی آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ حضرت بی بی زینب کے خطبے کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، یہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا، وہیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ جی ہارون صاحب۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں، اس شخص سے بھلائی کی توقع ہی کیا ہو سکتی ہے جو اسی خاندان کا چشم چراغ ہو، جس کے بزرگ نے پاکیزہ لوگوں کے جگر چبا کر تھوک دیا تھا، اور شخص انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس کا گوشت پوش شہیدوں کے خون سے بنا ہو۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی
کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہوں کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہے۔ یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، دیکھیے حدیث رسول یہ ہے کہ گناہ معاف ہو سکے، قرآن میں بھی ہے، جمی ہے، سارے گناہ معاف ہو سکے، لیکن جو اپنے گناہ پہ فخر کرے، اس کی شاعری موجود ہے یزید کی، جس میں وہ اپنا، وہ مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا، جس میں وہ اس پہ فخر کا اظہار کرتا ہے، وہ ناقابل معافی ہے۔ میرے اسلاف اگر موجود ہوتے کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ نوجوانوں نے جنت کے سردار حسین بن علی بن ابی طالب کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کرتا ہے؟ اے یزید تو کیوں نہ خوش ہو اور فخر و مباحات کے قصیدے پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے ہمارے دلوں کو گہرے زخم دیے ہیں، اور شجر طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گنوں نے جرم کا ارتکاب کیا۔ کلمہ طیبہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک اس درخت کی طرح ہے سچا کلمہ جس کی جڑیں گہری اور ٹہنیاں آسمان کی طرف، اس کی طرف۔ اس میں بہت ہی، اس خطبے میں بہت سے اشارے ہیں قرآن مجید کی طرف اور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم صرف غور کی ضرورت ہے۔ تو نے عبدالمطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہہ تیغ کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج تو نے رسول کو، ایک بڑا تفصیلی، اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے کردگار حق، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے لے۔ اے پروردگار تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس سے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہہ تیغ کیا ہے۔ اے یزید جو ظلم تو نے کیا ہے اپنے ساتھ کیا ہے، جو ظلم تو نے کیا ہے اپنے ساتھ کیا ہے، تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کر دی ہے، تو نے کسی کا نہیں اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجرم کی صورت لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گھراؤنے جرم کی باز پرس ہوگی، اور تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو دربدر کیوں پھرایا؟ اے یزید یاد رکھ، خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوم کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ دیکھیے آج تک سادات کی تکریم جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کمی نہیں ہوئی ہے۔ خدا کا فرمان یہ ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر مٹ چکے، وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، وہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی میں رزق پا رہے ہیں۔